اللہ تبارک و تعالی نے جو اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، اپنی اس پوری کائنات میں تمام مخلوقات کے درمیان جن کا شمار و حساب نہیں کیا جا سکتا، عجیب عجیب نعمتیں، حیرت انگیز صلاحیتوں کی مخلوق اللہ نے پیدا فرمائی، لیکن رب السماوات والارض مالک الانس والجن، رب ذوالجلال نے اس پوری کائنات میں سید الانبیاء، اشرف النبیین، امام الرسل، فخر الموجودات، سید الکونین، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات گرامی، جیسے اوصاف، فضائل اور کمالات اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے اندر رکھے تھے، اس پوری کائنات میں کسی کے اندر اتنے فضائل، اتنے کمالات، اتنی خوبیاں، اتنے اوصاف اور اتنی صفات نہیں وضعیت کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی کے بعد اس پوری کائنات میں، جس میں جبرائیل بھی ہیں، اسرائیل بھی ہیں، میکائیل بھی ہیں، جس میں آدم بھی ہیں، نوح بھی ہیں، شیس بھی ہیں، اسماعیل بھی ہیں، موسیٰ بھی ہیں، عیسیٰ بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ کوئی مثیل پیدا کیا، نہ کوئی نظیر پیدا کیا۔ اس پوری کائنات کی، تاریخ انسانیت کی سب سے انقلابی شخصیت ہمارے تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو اوصاف اور امتیازات عطا فرمائے تھے، وہ امتیازات نہ آدم علیہ السلام کو عطا کیے گئے اور نہ وہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کو عطا کیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اللہ تبارک و تعالی نے آفاقی نبوت عطا فرمائی۔ پہلے انبیاء علیہم الصلوات والتسلیم کی نبوت ایک خطے کے لیے ہوتی تھی اور دوسرے نبی کی آمد تک رہتی تھی، اس کے بعد وہ نبوت پھر ویلڈ نہیں رہتی تھی، وہ شریعت ویلڈ نہیں رہتی تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت عطا کی گئی وہ دنیا کے تمام خطوں کے لیے اور قیامت تک آنے والی پوری انسانیت کے لیے نہ زمان میں محدود ہے نہ مکان میں محدود ہے۔ نبوت کا جو سلسلہ اللہ تبارک و تعالی نے شروع
فرمایا اس سلسلے کے اوپر جو تاج رکھا گیا اور اس سلسلے کو کمپلیٹ کیا گیا، مکمل کیا گیا، یہ اعزاز، یہ شرف بھی اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا سید ولد آدم ولا فخر، انا خاتم النبیین ولا فخر، میں آدم کی تمام اولاد کا سردار ہوں لیکن اس پر مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ میرے ذریعے مکمل ہوتا ہے، اس پر بھی مجھے کوئی فخر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس پوری کائنات کو، پوری روئے زمین کو اپنے حبیب کے لیے مسجد کا درجہ عطا فرمایا۔ پہلے صرف مخصوص مقامات پر نماز پڑھنے کی اجازت ہوا کرتی تھی، پچھلی شریعتوں میں ہر جگہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن اس شریعت کا یہ امتیاز ہے کہ آپ کہیں بھی نیت باندھ سکتے ہیں، کہیں بھی سجدہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کل قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اپنی جان کی فکر ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنے آپ میں متفکر ہوں گے، دیگر تمام انبیاء سب اپنی اپنی ذات کے اندر مشغول ہوں گے۔ جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک آنے والا ہر انسان، ہر مخلوق اس میدان محشر میں ہوگا۔ اس وقت شفاعت کبریٰ کا جو حق ہوگا یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ محبوب رب کائنات اللہ کے سامنے سربسجود ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے انداز میں، پیار کے انداز میں، لاڈ کے انداز میں ضد کریں گے کہ یا اللہ حساب و کتاب کا سلسلہ شروع کیا جائے، اور پھر اس کے بعد جو بڑی شفاعت ہوگی اس شفاعت کا درجہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس میں حمد کا جھنڈا ہوگا، اللہ کی تعریف کا جھنڈا ہوگا، اور اس جھنڈے کے تحت وہ لوگ ہوں گے جن کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق بھی ہو، محبت بھی ہو، اطاعت بھی ہو، اور سنتوں کی پیروی کا جذبہ بھی ہو، جنہوں نے دین کے اندر اضافہ کیا ہوگا، نئی نئی چیزیں جاری کی ہوں گی، اس دن اس جھنڈے کے نیچے ان کو جگہ نہیں ملے گی۔ پل صراط کے اوپر سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو لے کر تشریف لے جائیں گے۔ جنت کا دروازہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے پہلے کھلے گا۔ جنت میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بہت سے افراد داخل ہوں گے۔ یہ وہ امتیازات ہیں اور یہ شرف اور فضیلت ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے تذکرے کو بلند فرمایا ہے۔ چنانچہ آپ روزانہ 5 وقت اذان میں جہاں اللہ کی بڑائی، اللہ کی وحدانیت کو سنتے ہیں، وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بھی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح سے پوری دنیا میں اپنے حبیب کے ذکر کو عام کیا، تام کیا، بلند کیا،
اس طرح سے اپنے حبیب کو یہ عزتیں، یہ رفعتیں عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی خود گواہی دیتے ہیں اپنے حبیب کے بارے میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، تمام جہان کے لیے مرسی بنا کر، رحمت بنا کر بھیجا ہے، تمام جہان کے لیے، نہ صرف عالم انس کے لیے بلکہ عالم جن کے لیے بھی، اور اس کے علاوہ بھی جتنے عالم ہیں ان تمام عالموں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو رحمت بنا کر بھیجا۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی گواہی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کا دعویٰ ہے، اور یہ اللہ کا دعویٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہمیں بخوبی نظر آتا ہے کہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے رحمتیں عام ہوئی ہیں، انسانوں کے لیے بھی، جناتوں کے لیے بھی، اور جانوروں کے لیے بھی، چرند کے لیے بھی، پرند کے لیے، مردوں کے لیے بھی اور خواتین کے لیے۔ مردوں کے اوپر تو نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں، لیکن خواتین کے اوپر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کتنے ہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل بچیوں کو، خواتین کو، لڑکیوں کو، عورت بچے کو جینے کا حق نہیں دیا جاتا تھا، انہیں مار دیا جاتا تھا، گلا گھونٹ کر مار دیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ تو ہماری خواتین کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے لیے کتنی باعث رحمت تھی، ہمارے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم و کرم کس قدر ہے، لہذا ہماری ذمہ داری ہمارے نبی کے تئیں کیا بنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایسی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کے بیان میں اگر کوئی پوری زندگی بھی بولتا رہ جائے تو ہمارے نبی کی صفات کو بیان نہیں کر سکتا، ہمارے نبی کے مقام و مرتبے کو بیان نہیں کر سکتا، ہمارے نبی کی شخصیت کو پورے طور پر اپنے الفاظ کا جامع نہیں پہنا سکتا۔ نہ کوئی محبر اس کی طاقت رکھتا ہے، نہ کوئی محبر اس کی طاقت رکھتا ہے، نہ کوئی شاعر اس کی طاقت رکھتا ہے، نہ کوئی مصنف اس کی طاقت رکھتا ہے۔ بے نظیر شخصیت اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو عطا فرمائی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی بے نظیر، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی سربلندی کے لیے جتنی پریشانیاں، جتنی مشقتیں برداشت کی ہیں، وہ سب ہماری نگاہوں کے سامنے، چاہے مکے کی گلیاں ہو، چاہے مطاف کا میدان ہو، چاہے طائف کا علاقہ ہو، چاہے میدان بدر ہو، احد ہو، حنین ہو، چاہے تبوک ہو، چاہے خندق ہو، ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی سربلندی کے لیے، اس دین کی سربلندی کے لیے ایسی قربانیاں پیش فرمائی ہیں کہ جس کی کوئی نظیر اب رہتی دنیا تک پیش نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ اس امت کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات گرامی ہے، آدم علیہ السلام کی بھی امت تھی، نوح علیہ السلام کی بھی امت تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کی بھی
امت تھی, سلیمان علیہ السلام کی بھی امت تھی, داؤد علیہ السلام کی بھی امت تھی, اسماعیل علیہ السلام کی بھی امت تھی. کسی امت کو ایسا عظیم نبی عطا نہیں کیا گیا جتنے عظیم نبی ہمیں عطا کیے گئے. یہ اللہ کا بڑا احسان, یہ اللہ کا بڑا کرم, یہ اللہ تبارک و تعالی کی سب سے بڑی نعمت. اللہ نے قرآن میں اس احسان کا تذکرہ فرمایا, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ نے ایمان والوں کے اوپر احسان کیا ہے جب اللہ نے ایمان والوں کے درمیان میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا. ایسی کامل اور ایسی مکمل, ایسی جامع شخصیت کبھی روئے زمین نے نہ دیکھا, نہ کبھی سورج نے دیکھا, نہ کبھی چاند نے دیکھا, نہ کبھی کسی والد نے دیکھا, نہ کبھی کسی والدہ نے ایسے بچے کو پیدا کیا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو جزو ایمان قرار دیا. اگر ہمارے دلوں میں ہمارے آقا کی محبت نہیں ہے, اگر ہمارے دلوں میں ہمارے آقا سے الفت نہیں ہے, تو پھر ہمارا ایمان یہ قابل غور ہے, ہمارا ایمان قابل محاسبہ ہے, ہمارا ایمان قابل جائزہ ہے, اس کا جائزہ لینا پڑے گا. یہ ایمان کامل و مکمل نہیں ہے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں کے اندر نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دین کے حوالے سے قربانیاں, یہ اس کا تقاضا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر ہمارے نبی کی محبت سب سے زیادہ. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانساروں نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فداکاروں نے, غلامان مصطفیٰ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے محبت کے نمونے پیش کیے ہیں. ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اپنے نبی, ہم بھی اپنے حبیب, ہم بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسی طرح کی محبت اپنے دلوں کے اندر رکھیں. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ, آپ جانتے ہوں گے یہ چھوٹے سے تھے جب ایک سفر میں اتفاق سے ڈاکوؤں نے حملہ کر کے ان کو اریسٹ کیا, قید کیا اور بازار میں لا کر غلام بول کر انہیں بیچ دیا. یہ حضرت زید بن حارثہ ہاتھ در ہاتھ اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے زید بن حارثہ گفٹ کیا. حضرت زید بن حارثہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے رہے. اسلام سے پہلے بھی مسلمانوں مکے میں کعبہ شریف کا طواف ہوتا تھا. حج کے نام پر کچھ رسمیں ہوتی تھیں جو غلط طریقے سے ادا کی جاتی تھی. حضرت زید بن حارثہ دراصل یمن کے ایک رئیس خاندان کے چشم و چراغ تھے. موسم حج میں جب ان کے علاقے کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے اس بچے کو دیکھا, پہچان گئے کہ یہ تو فلاں صاحب کے لڑکے ہیں, لہذا واپسی کے بعد انہوں نے ان کے والدین کو بتایا کہ ہم نے آپ کے بچے کو مکہ المکرمہ میں دیکھا ہے. ان کے والد, ان کے چچا اور خاندان کے اور لوگ, پورا ڈیلیگیشن نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر حاضر ہوتا ہے اور درخواست گزار ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ ہمارا بچہ اس طرح کے ایک حادثے کا شکار ہوتا غلامی کی زندگی گزار رہا ہے اور وہ آپ کی خدمت میں ابھی ہے, اس کا نام زید بن حارثہ ہے, آپ سے درخواست ہے کہ وہ بچہ آپ ہمیں واپس کر دیجئے, جتنی بھی قیمت اس کی ہوگی ہم ادا کرنے کو تیار ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کا کتاب اللہ نے دیا,
فوراً حضرت زید بن حارثہ کو بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ زید آپ ان حضرات کو پہچانتے ہیں؟ حضرت زید بن حارثہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ میرے والد ہیں، یہ چچا ہیں، یہ فلاں رشتے میں آتے ہیں، یہ فلاں۔ کتنے لمبے عرصے کے بعد ایک بچہ اپنے والد سے مل رہا ہے جو ایک انسیڈنٹ میں جدا ہو گیا تھا۔ ایک بچے کو چاند سے موقع ہے کہ دوبارہ اپنے گھر جائے، اپنے وطن جائے، اپنی ماں کے پاس جائے، اپنے والد کے پاس جائے اور اپنے وطن میں وہ اچھی زندگی گزارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید یہ آپ کے والد صاحب، آپ کے چچا جان آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، آپ ان کے ساتھ چلے جائیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنا ایموشنل مومنٹ ہوگا۔ ایک بچہ وہاں پر کیا اسٹینڈ لے گا، کیا ڈیسیژن لے گا، لیکن آپ کو تعجب ہوگا کہ حضرت زید بن حارثہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اب آپ کے در کو چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا، اب آپ کو چھوڑ کر کہیں اور جانے کو دل نہیں چاہتا، لہذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھے اپنا لیں اور آپ مجھے واپس نہ دیں۔ یہ معمولی قربانی نہیں تھی، یہ زبان بیان کرنے والی معمولی ہے، الفاظ معمولی ہے، لیکن یہ قربانی معمولی نہیں تھی، یہ سیکریفائس معمولی نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھیک گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کا ہاتھ پکڑا، کعبہ میں مسجد حرام میں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر اعلان کیا کہ لوگوں سنو، یہ آج سے زید بن حارثہ نہیں، زید بن محمد ہے، یہ آج سے میرا بیٹا ہے، میں اس کو یہ اعزاز دیتا ہوں کہ میں اسے اپنا بیٹا بناتا ہوں۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ملا حضرت زید بن حارثہ کو اس قربانی کی بنیاد پر۔ چنانچہ اس کے بعد سے صحابہ انہیں زید بن حارثہ نہیں کہا کرتے تھے، زید بن محمد کہتے تھے۔ لیکن جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، لوگوں کو ان کے والد کی طرف منسوب کر کے آپ پکاریں، غیر والد کی طرف نسبت کر کے نہ پکاریں، تو اس کے بعد سے پھر حضرت زید کو زید بن محمد کے بجائے زید بن حارثہ کے ذریعے سے پکارا جانے لگا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ کی طرف منسوب کر کے کتابوں میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ دوران حرمین شریفین کی زیارت کے اور سفر کے دوران مدینہ المنورہ میں ان کی نگاہ ایک چھوٹے بچے کے اوپر پڑی جو پورا کرکٹ میں سے کچھ کھانے کی چیزیں تلاش کر رہا تھا۔ حضرت ظفر احمد عثمانی حضرت مولانا نے اس بچے کو بلایا، اس سے حالات پوچھے تو پتہ چلا کہ بہت تنگی کے حالات تھے، والد کا انتقال ہو چکا ہے، بچہ یتیم ہے، بس گھر میں والدہ ہیں، بہت ہی مشکل سے گزر بسر ہو رہی ہے۔ حضرت مولانا نے اس بچے سے کہا کہ آپ اپنی والدہ سے اگر اجازت لے کر آؤ تو میں آپ کو انڈیا لے جاتا ہوں، وہاں آپ کی تربیت کروں گا، کفالت کروں گا، اچھی سے اچھی تعلیم آپ کو دوں گا اور اچھی سے اچھی زندگی آپ کو دینے کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ بچے کو یہ آفر مل رہا تھا، بچہ فوراً والدہ کے پاس گیا۔ حالات کچھ اس طرح سے پریشان کن تھے کہ والدہ نے بھی اجازت دے دی، اب بچہ جانے کے لیے تیار ہے مسجد نبوی میں۔ اچانک اس کی نگاہ پڑتی ہے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بچہ بہت معصومانہ انداز میں پوچھتا ہے کہ حضرت آپ کی انڈیا میں یہ ملے گا؟ اسے نہیں معلوم، معصوم بچہ ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ بیٹے
وہاں ہر چیز مل سکتی ہے، روزہ نبی نہیں مل سکتا۔ بچے نے کہا اذن لا اذهب معك يا شيخ، میں روزہ رسول کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا، کسی بھی طرح کی زندگی گزار سکتا، بھوکا سو سکتا ہوں، بھوکا رہ سکتا ہوں، بھوک کی شدت سے، فاقے کی شدت سے جان ہو جا سکتی ہے، لیکن روزہ رسول کا فراق برداشت نہیں سکتا۔ حضرت عمارہ ایک صحابی ہے، ایک جنگ کے اندر شدید زخمی ہو گئے، بہت شدید زخمی ہو گئے، اب جان نکلنے والی ہے، کب جان نکلنے والی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچتے ہیں، حضرت عمارہ کسی طرح سے گھسٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں اپنا سر رکھتے ہیں اور اپنے حبیب کے چہرے کی طرف ٹکٹکی باندھ کر آنکھیں کھول کر دیکھتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمارہ کچھ خواہش ہو تو بتاؤ۔ حضرت عمارہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میری خواہش یہ ہے کہ میری جان ایسی حالت میں نکلے کہ آپ کا چہرہ انور میری نگاہوں کے سامنے، تیرے قدموں میں ہو سر میرا اور تارے زندگی ٹوٹے، تیرے قدموں میں ہو سر میرا اور تارے زندگی ٹوٹے، یہی انجام الفت ہے، یہی مرنے کا راستہ۔ ایسی ایسی محبت کی نظیر اور مثالیں صحابہ نے اور صحابیات نے پیش کی ہیں۔ صحابیات، خواتین صحابیات جو تھیں انہوں نے بھی بے نظیر قربانیاں پیش کی۔ جنگ احد میں آپ جانتے ہیں 70 صحابہ شہید ہوئے، مدینے میں خبر پہنچی، کوہرام مچ گیا، 70 گھروں میں اور پھر ان کے آس پاس میں کوہرام مچ گیا کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے، 70 افراد شہید ہوئے۔ ایک صحابیہ وہاں سے دوڑی دوڑی آتی ہیں میدان احد کی طرف، کوئی صاحب ان کو اطلاع دیتے ہیں کہ آپ کے شوہر شہید ہو گئے۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ ہمارے نبی کس حالت میں؟ آگے بڑھتی ہے تو کوئی اطلاع دیتا ہے کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا۔ وہ کہتی ہے کہ اس کو چھوڑو، یہ بتاؤ ہمارے محبوب کیسے ہیں؟ آگے بڑھتی ہے، کوئی کہتا ہے کہ آپ کے والد شہید ہو گئے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ چھوڑو، بتاؤ ہمارے محبوب کس حالت میں ہیں؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر ان کی نگاہ پہنچتی ہے، تب کہتی ہیں کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، آپ کے بعد ہر مصیبت آسان ہے یا آسان۔ یہ صحابیات نے یہ محبت کی مثالیں پیش کرتا ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے کہ نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف اور غار میں قیام فرمایا، اس دوران کھانے پینے کا نظم اور اس دوران خبروں کی رسائی کا نظم حضرت اسماء بنت ابی بکر انجام دیتی تھی۔ ابو جہل نے بہت تشدد کیا حضرت اسماء کے اوپر کہ بتاؤ آپ کے والد کہاں ہیں، بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، مجھے معلوم ہے کہ آپ جانتی ہیں۔ لیکن حضرت اسماء نے فرمایا میری جان تو جا سکتی ہے کہ میری زبان سے میرے نبی کہاں ہے میں یہ نہیں بتا سکتی۔ یہ خواتین صحابیات نے قربانیاں دی، ایک لمبا سلسلہ ہے ان کی قربانیوں کا، ان کی محبتوں کا اور ان کی شہیدگی کا، ان کی فداکارانہ اداؤں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ سب جانتے ہیں، مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما چکے، اپنے محبوب کی بارگاہ میں جا چکے، حضرت بلال کو برداشت نہیں ہوا مدینے میں قیام کرنا اپنے محبوب کے بغیر۔
وہ مدینے سے رخصت ہو کر، مدینے سے ہجرت کر کے، مدینے کو چھوڑ کر ملک شام میں جا کر رہنے لگے، حبیب کا فراق برداشت نہیں ہوئی۔ ایک دن خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا بلال کیا ناراضگی ہے کہ تم ہمیں چھوڑ کر یہاں آ گئے اور کبھی ہمارے پاس نہیں آتے؟ آنکھ کھلی تو فوراً ملک شام سے مدینہ المنورہ کا سفر شروع فرمایا۔ مدینہ المنورہ میں حضرت بلال آئے، ایک لمبے زمانے کے بعد آئے۔ صحابہ نے، صحابیات نے جب دیکھا اور سنا خوشی کی لہر دوڑ گئی، سب نے بہت ریکویسٹ کی، بہت درخواست کی، آپ اذان دینا ہے، نبی کے دور کی اذان سننا چاہتے ہیں، آپ اذان دینا ہے۔ حضرت بلال نے منع فرمایا کہ نہیں، مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ جب جنت کے دو شہزادوں نے حضرت حسن اور حسین نے حکم دیا کہ بلال آپ آذان دیجئے، حضرت بلال کھڑے ہوئے آذان دینے کے لیے، چند کلمات کہے ہوں گے کہ غش کھا کر بے ہوش ہو کر گر گئے، برداشت نہیں ہو سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب وہ آذان دیتے تھے تو اپنے حبیب کو مسجد نبوی میں پاتے تھے، مسجد نبوی میں دیکھتے تھے۔ اذان کے بعد نماز کے لیے، جماعت کے لیے اپنے حبیب کے پاس جاتے تھے، اپنے حبیب کو جا کر اطلاع دیتے تھے الصلاۃ خیر من النوم، جماعت کا وقت ہو گیا، رسول اللہ تشریف لائیے۔ وہ اب نظارہ کہاں سے آ سکتا تھا؟ یہ چیزیں ان کے ذہن و دماغ میں آئیں تو وہ بے ہوش ہو گئے، غش کھا کر گر گئے، اور جب ہوش آیا تو روتے روتے وہیں سے ملک شام پر واپس گئے۔ یہ تو انسانوں کے واقعات ہیں، انسانوں کی مثالیں ہیں، نہ صرف انسان بلکہ شجر و حجر اور جانوروں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور اونٹنی جسے آپ جانتے ہیں کہ اس کا نام قصوہ تھا، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، روتے روتے وہ اس دنیا سے وہ بھی چلی گئی۔ جانوروں تک میں احساس تھا، جانوروں تک میں اتنی محبت تھی۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ آرام فرما رہے تھے، ایک پیڑ دور کھڑا ہے، پیڑ جھاڑ، ایک صحابی نے دیکھا کہ وہ جھاڑ اس کے اندر موومنٹ ہو رہی ہے، حرکت ہو رہی ہے، اور وہ آہستہ آہستہ ہمارے نبی کے قریب ہو رہا ہے، اور وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، پھر واپس اپنی جگہ چلا جاتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، بیدار ہوئے، صحابی نے پورا ماجرا بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے دیدار کے لیے اور مجھے سلام پیش کرنے کے لیے پیڑ آیا ہے۔ پیڑوں کے اندر بھی حب رسول اس درجہ میں ہے۔ اسی طرح سے اولیاء اللہ کے اندر، بزرگان دین کے اندر، علامہ بصیری رحمہ اللہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت سے اشعار، ایک مکمل قصیدہ لکھا ہے جس کا نام قصیدہ بردا ہے۔ انہوں نے ان اشعار کے اندر نبی کی محبت کا اظہار فرمایا، اپنے رسول اور اپنے حبیب سے عشق کا اظہار فرمایا، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے خواب میں آئے اور فرمایا کہ بصیری تم نے جو قصیدہ لکھا ہے وہ ذرا ہمیں سناؤ۔ انہوں نے پورا قصیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی توجہ کے ساتھ پورا قصیدہ سماعت فرمایا۔
اور جب قصیدہ ختم ہوا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بصیری کو ایک ہدیہ عطا فرمایا، ایک چادر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد علامہ بصیری کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ اپنے سرہانے میں وہ چادر کو دیکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت یہ ہمارے ایمان کا جز ہے اور ہمارے ایمان کا یہ حصہ ہے۔ ہمیں بھی اپنے دلوں کا محاسبہ کرنا ہے کہ ہمارے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنی ہے۔ اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ظاہر کے اعتبار سے، باطن کے اعتبار سے بالکل کامل و اکمل تھی۔ اللہ نے اپنے حبیب کو صورت بھی اچھی عطا فرمائی، شکل بھی اچھی عطا فرمائی، زبان بھی اچھی عطا فرمائی، اخلاق بھی اچھے عطا فرمائے، کردار بھی اعلیٰ عطا فرمائے۔ حضرت جابر بن سمورہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ چاندنی رات تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر لیٹے ہوئے تھے کھلے آسمان کے نیچے۔ اتفاق سے میں پہنچا، چہرے انور اس طرح سے نورانیت کے ساتھ چمک رہا تھا، دمک رہا تھا، ایسا اس کے اندر سے حسن و جمال پھوٹ رہا تھا کہ میں کبھی چہرے انور کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی چہرے انور کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا۔ بالآخر میرے دل نے یہ گواہی کی کہ چہرے انور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ مبارک چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پسینہ ہوتا تھا، ہمارے پسینے سے بدبو آتی ہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، ان کا بھی آپ عشق دیکھیے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں آرام فرما رہے، وہ موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے جتنا بھی پسینہ نکل رہا ہے سب کو جمع کر رہے ہیں برتن میں۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ام سلیم یہ کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت ام سلیم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے پسینے کی خوشبو مشک و عنبر سے بھی زیادہ ہے۔ جس دن کسی سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصافحہ کر لیتے، اس کے ہاتھوں سے عجیب و غریب قسم کی خوشبو نکلتی ہے۔ جس بچے کے سر کے اوپر ہاتھ پھیر دیا اس کے سر سے خوشبو آنے لگتی، حالانکہ ہمارے نبی نے اس دن کوئی عطر چھوا بھی نہیں ہوتا۔ تو جسم کے اعتبار سے بھی، ظاہر کے اعتبار سے بھی، باطن کے اعتبار سے بھی اللہ نے اپنے حبیب کو کامل و اکمل بنایا۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہمارے ایمان کا جز اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اسی کے ساتھ یاد رکھنا چاہیے کہ صرف حب رسول کا دعویٰ یہ کافی نہیں، محبت رسول کے ساتھ اطاعت رسول ناگزیر ہے، ضروری ہے۔ اگر محبت رسول کا دعویٰ ہے، اگر ہم چیخ چیخ کے، چلا چلا کے اپنے آپ کو عاشقان رسول بتا رہے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں اطاعت رسول نہیں دکھتا کہیں بھی، ہماری زندگی میں کہیں بھی کوئی سنت نظر نہیں آتی، تو یہ جو چیخنا، چلانا، پکارنا اور عشق رسول کے دعوے کرنا ہے، یہ سب کے سب غلط ہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ یہ سچ دعویٰ جبھی ہو سکتا ہے جب اس کے ساتھ اطاعت رسول کا سرٹیفکیٹ ہو، اطاعت رسول کی شہادت اور گواہی۔ اطاعت
حب رسول اطاعت رسول کے بغیر ناکافی ہے ایسا نہیں. حب رسول کا اپنا مقام مرتبہ ہے، لیکن حب رسول وہی معتبر ہے، حب رسول وہی مستند ہے، اور حب رسول وہی صادق ہے، وہی سچا ہے جس کے ساتھ اطاعت رسول ہو. اطاعت رسول نہیں ہے تو حب رسول پھر اس کا دعویٰ سچا نہیں. حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے شعر آیا میں لو كان حبك صادقا لأطعته فإن المحب لمن يحب مطيع. اگر آپ کی محبت سچی ہوتی تو آپ ضرور بھی ضرور اطاعت کرتے، اس لیے کہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی ہر ادا سے پیار کرتا ہے، اس کی ہر عمل سے اس کو محبت ہوتی ہے، اس کے جیسا چلنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے جیسا ہیئر اسٹائل رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے جیسا چہرہ بنانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے جیسا ڈریس جو ہے فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی طرح سے بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی طرح سے گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی طرح سے سونے کی کوشش کرتا ہے، اس کی طرح سے کھانے کی کوشش کرتا ہے، اس کی طرح سے پہننے کی کوشش کرتا ہے، اس کی طرح سے پینے کی کوشش کرتا ہے. محبوب کی ہر ادا عاشق کو پسند ہے. محبوب کی ادائیں اگر ہمیں پسند نہیں ہیں، ہماری لائف میں ہماری زندگی میں اگر محبوب کی ادائیں نہیں ہیں تو ہمارا خود کا دعویٰ محبت کا دعویٰ یہ بھی سچا نہیں ہے. لہذا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی میں محبت کے ساتھ ساتھ اطاعت رسول ہے یا نہیں. حکیم اختر صاحب نے شعر پیش فرمایا ہے، نقش قدم ہے نبی کے جنت کے راستے، نقش قدم ہے نبی کے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اللہ سے اگر ملنا چاہتے ہیں، اس پوری کائنات کا جو کریٹر ہے، کنٹرولر ہے، یہ پوری کائنات جس کے اندر میں آتی ہے، جو سب سے پاورفل ہستی ہے، اگر آپ اس کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو سنت کے راستے پر چل کر ہی قریب ہو سکتے ہیں. سنت کے راستے سے ہٹ کر ابلیس کے راستے پر چل کر، شیطان کے راستے پر چل کر، اس کے حواریوں کے راستے پر چل کر، گمراہ لوگوں کے راستے پر چل کر اگر آپ یہ چاہیں گے کہ اللہ کے قریب ہو جائیں تو نہیں پہنچ سکتے، جنت کے قریب ہو جائیں تو نہیں پہنچ سکتے. تو اطاعت رسول یہ خود رسول کے ساتھ میں آئے ضروری ہے. جس دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تھی، اس دن پورے مکے کے اندر ایک خوشی کا ماحول تھا. ابو لہب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے اور جس کے بارے میں وہ پوری سورہ نازل ہوئی ہے، تبت یدا ابی لہب، جس میں اللہ نے وارننگ دی ہے کہ تمہارے اوپر عذاب آنے والا ہے. اس کی باندھی ہے جس کا نام ہے سویبہ، اس نے آ کر خبر دی کہ آپ کے بھائی عبداللہ کے گھر میں ایک مرد بچے کی ولادت ہوئی. اس خوشی میں ابو لہب نے اپنی باندھی کو انگلی سے اشارہ کیا اور کہا آج سے تم آزاد. ہمارے نبی کی ولادت کی خوشخبری میں ابو لہب نے اپنی باندھی کو آزاد کیا. خوشی کا اظہار کیا اس نے، محبت کا اظہار کیا اس نے، لیکن ہمارے نبی کی اطاعت کی اس نے، ہمارے نبی کی اطاعت نہیں کی تو آج اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. حضرت بلال نے محبت کا بھی اظہار کیا اور اطاعت کا بھی اظہار کیا. حضرت بلال وہ شخصیت کے جن کے قدموں کی آہٹ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں سماعت فرماتے ہیں.
بلال زمین پر ہے، قدموں کی آہٹ جنت میں ہے۔ یہ جبھی حاصل ہوگا جبکہ حب کے ساتھ، محبت کے ساتھ اطاعت بھی ہو۔ اگر صرف محبت کا دعویٰ ہے اور اطاعت ہماری زندگی میں نہیں ہے تو پھر ممکن ہے کہ ابو لہب جیسا حاصل ہو۔ ہمیں حضرت بلال کے ساتھ اگر کھڑا ہونا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صف میں آنا ہے، حضرت عثمان، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عباس، حضرت حبیب، حضرت عمار، حضرت یاسر کی اگر صف میں کھڑا ہونا ہے تو محبت کے ساتھ کیا بھی کرنا ہے؟ اطاعت بھی کرنی ہے۔ صرف محبت کا دعویٰ کرنا اور اطاعت نہ کرنا یہ ناکافی ہے اور یہ درست نہیں ہے۔ صحابہ نے جس طرح سے اطاعت کی، اور نہ صرف صحابہ نے بلکہ ہمارے نبی کے معجزات میں آتا ہے کہ شجر و حجر نے اطاعت۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر پر تھے، قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئی، وہاں پردے کا کوئی نظم نہیں تھا، چند درخت تھے۔ ہمارے نبی نے حضرت بلال کو بھیجا کہ بلال ان پیڑوں کو جا کر کہو کہ ایک جگہ ہو جائے اور میرے لیے پردے کا نظم کرے تاکہ میں اپنی ضرورت پوری کروں۔ حضرت بلال نے محبوب رب کائنات کا پیغام جا کر سنایا، قربان جائیے وہ تمام کے تمام پیڑ یکجا ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پوری فرمائی، پھر وہ سارے کے سارے پیڑ اپنی جگہ چلے گئے۔ تو پیڑوں کے اندر بھی اطاعت رسول ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہمارے اندر اطاعت رسول ہے یا نہیں؟ ہم اپنی بہنوں کے حقوق کو دبا کر بیٹھے ہیں، میراث میں ان کو حصہ نہیں دے رہے، اور دعویٰ ہے حب رسول کا، دعویٰ ہے عشق رسول کا۔ ہمارا حب رسول اور ہمارا عشق رسول کیسا اسٹرانگ ہے، کیسا کمزور ہے۔ اذان کی آواز جا رہی ہے، مسجد تک یہ محبت ہمیں لے کر نہیں آ رہی، اور دعویٰ ہے حب رسول۔ جبکہ ہمارے محبوب نے کہا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک کہاں ہے؟ نماز میں۔ ہم اپنا محبوب جن سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک جس چیز میں ہے اس چیز میں ہمارا دل نہیں لگتا۔ جمعے کو بھی آتے ہیں تو کوشش یہ رہتی ہے کہ مسجد کے دروازے پر کسی طرح سے 2 رکعت پڑھیں تاکہ سب سے آخر میں آئے، سب سے پہلے نکل جائے۔ یہ کیسا حب رسول ہے، یہ کیسا محبت کا دعویٰ ہے۔ ہم سود کی لعنت کے اندر مبتلا ہیں اور دعویٰ ہے محبت رسول کا۔ شادی کے موقع پر، رسموں کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہم شادیاں نہیں کرتے، نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم اپنے اعمال انجام نہیں دیتے، اور دعویٰ ہے عشق رسول۔ صحابہ کے اندر تو یہ جذبہ تھا کہ جب یہ اعلان ہوا کہ آج سے شراب حرام ہے، صحابہ نے جس مجلس میں بیٹھے تھے اسی مجلس میں شراب کو چھوڑا، اور شراب کے جتنے برتن تھے ان کو اتنی کثرت کے ساتھ توڑا کہ مکے کی گلیوں میں شراب بہنے لگی۔ یہ صحابہ کا اطاعت رسول تھا۔ ہماری زندگیوں کے اندر گناہ ہے، ہماری زندگیاں غیروں کے طریقے پر ہیں، ہمارا چہرہ ہمارے نبی کی سنت کے مطابق نہیں، ہمارے معاملات ہمارے نبی کی سنت کے مطابق نہیں، ہماری تجارت ہمارے نبی کی سنت کے مطابق نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تجارت میں جب تک جھوٹ بولیں گے، نبی کے طریقے پر تجارت کریں تو کامیاب تاجر نہیں بن سکتے، شیطان کے طریقے پر تجارت کریں گے تو ایک کامیاب تاجر اور بزنس مین بن جائیں گے۔ تو پھر محبت رسول کا دعویٰ کیوں؟ دوسرے سے قرض لیا اس کو واپس نہیں کر رہے، محبت رسول کا دعویٰ۔ ہم سے ہمارا پڑوسی پریشان ہے، ہم سے ہمارا بھائی پریشان ہے، ہم سے ہمارے والدین پریشان
پریشان ہے، ہم سے ہماری بیوی پریشان ہے، ہم سے ہماری بہن پریشان ہے، ہمارے معاملات اس قسم کے تکلیف دہ ہیں کہ لوگ دیکھ کر ہمیں دور بھاگنا چاہتے ہیں اور دعوت رشتے رسول۔ ہمارے اندر نہ صفائی ہے، نہ ستھرائی ہے، نہ ڈسپلین ہے، نہ مورالٹی ہے، نہ اخلاق ہے۔ یہ تمام چیزیں افسوس کا مقام ہے کہ ان لوگوں نے اختیار کر لی کہ نہ کسی ایک خدا کو مانتے ہیں، نہ کسی ایک کتاب کو مانتے ہیں، نہ نبی کو مانتے ہیں۔ اس کا برعکس ہونا چاہیے۔ ہمارے محلوں میں جاؤ تو دیکھ کر ہمارا ایریا پہچان میں آ جاتا ہے کہ یہ مسلم ایریا ہے، یہ نان مسلم ایریا ہے۔ ہمارا بہیویئر ایسا ہو گیا، ہمارے معاملات ایسے ہو گئے کہ لوگ دیکھ کر ہمیں دور بھاگنا چاہتے ہیں۔ تو پھر یہ کیسا عشق رسول کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہان کے لیے رحمت للعالمین بنتا ہے۔ ہمارے اندر وہ رحمت کا اثر کیوں نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا مدارم الاخلاق، ہمارے اندر وہ اخلاق کیوں نہیں ہے؟ عاشقان رسول کو یہ دعوت مناسبہ ہے، یہ غور و فکر کرنے کی دعوت ہے کہ ہمارے اندر وہ اخلاق کیوں نہیں ہے۔ صورت حال ہمارے معاشرے کی ایسی بدترین ہو چکی ہے کہ یہاں ہر ایک کو دوسرے سے تکلیف ہے۔ ہمارے بچوں کے اندر اخلاق نہیں، تربیت نہیں، ہمارے بچوں کی زبان صحیح نہیں ہے، ہمارے بچوں کے معاملات صحیح نہیں، ہماری مائیں اور بہنیں اور ہم بے شمار گانے آ رہے ہیں لیکن اپنے نبی کی جن سے عشق کا دعویٰ ہے 4 حدیثیں کرتے ہیں۔ آپ غور کریں، گانے بہت سارے یاد ہیں، ڈائلاگس بہت سارے یاد ہیں، پوئمز بہت ساری یاد ہے، پوئٹری بہت ساری یاد ہے، لیکن جن سے عشق رسول کا دعویٰ ہے ان کے الفاظ میں 4 حدیثیں کرتے ہیں۔ پھر یہ کیسا عشق رسول کا دعویٰ؟ لہذا ہمیں محبت رسول کے ساتھ ساتھ اطاعت رسول کو بھی اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے۔ ماہ ربیع الاول کا یہ پیغام ہے، یہ تقاضا ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں، ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہماری زندگی کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کس درجے ہے۔ ہماری خواتین یہ محاسبہ کریں کہ ہمارے اندر سیدہ فاطمہ کا کردار کتنا ہے، اما عائشہ کا کردار کتنا ہے، اما خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کتنی ہے۔ اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ افسوس کے ساتھ اس طرح کی نیوز، اس طرح کی خبریں سننے میں آتی ہیں کہ ہماری بعض بچیاں ہمارے دین و ایمان کو پسے پشت ڈال کر، دین اسلام کو پسے پشت ڈال کر دوسری زندگی میں، جہنم کی زندگی میں چلی جاتی ہے۔ یہ ہماری مائیں اور بہنیں قیامت کے دن اما خدیجہ کبریٰ کو کیا جواب دیتے ہیں؟ کیا ہم عائشہ کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت ہوگی؟ کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوالات کے جوابات دے سکتے ہیں؟ لہذا یہ ربیع الاول کا جو مہینہ ہے یہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں۔ یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اگر نمازیں نہیں پڑھتے تو ہم 5 وقت کی نمازیں پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ سودی معاملات میں اگر ہم ملوث ہیں، چاہے بینک انٹرسٹ ہو، کسی انشورنس کا انٹرسٹ ہو، یا کسی فائنانس کمپنی کا انٹرسٹ ہو، تجارت کا لون ہو، یا کسی بھی طرح کا سودی معاملہ ہم کر رہے ہیں تو اس سے توبہ کریں۔ اللہ کے نبی کی نظر میں یہ انتہائی بدترین قسم کا جرم ہے، جس پر اعلان جنگ کی وارننگ دی گئی ہے کہ اگر آپ سودی معاملات میں ملوث ہیں تو آپ اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کے محاذ پر۔ ہمارے ملک کے اندر سودی قرض دینے کا غیروں کی طرف سے ایک پورا نیٹ ورک چل رہا ہے، تقریباً
ملکوں کے اندر یہ نیٹ ورک عام ہو چکا ہے، پھیل چکا ہے اور ہماری ماؤں کو بہنوں کو شکار کرتا ہے اور ان کو اس نیٹ ورک اور اس جال کے اندر پھنسانے کی کوشش کرتا ہے اور ہماری مائیں اور بہنیں اس میں پھنستی ہیں اور پھر اس درجہ پریشان ہوتی ہے کہ بسا اوقات عزت و آبرو کی ڈاؤ بنتا ہے۔ لہذا توبہ کریں اس سے۔ ربیع الاول کا مہینہ یہ ہم سے اپیل کرتا ہے، یہ ہمیں دعوت فکر دیتا ہے کہ اس طرح کے گناہوں سے ہم توبہ کریں، اس طرح کی بدعمالیوں سے ہم توبہ کریں۔ ہم اپنے گھر کو جو ہمارے نبی سے محبت کا دعویٰ ہے، ہمارے گھر کے اندر ویسٹرن کلچر کیوں؟ ہم مغربی تہذیب کے دلدادہ زبان سے عشق نبوت کا دعویٰ، یہ دونوں کے اندر کیا میچنگ؟ ہمیں ڈریس کوڈ مغربی تہذیب جیسا چاہیے، لائف مغربی تہذیب جیسی چاہیے، زبان کا دعویٰ عشق نبوت کا ہے۔ ہم خود محاسبہ کریں، کسی مقرر کی تقریر کے بعد آپ محاسبہ نہ کریں، آپ خود سوچیں کہ یہ ہمارا دعویٰ صحیح ہے یا نہیں۔ لہذا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بابرکت اس ماہ مبارک میں تمام مسلمانوں کے لیے خوشی اور مسرت کا موقع ہے۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ جو خوش نہ ہو۔ ایک ہے خوش ہونا اور ایک ہے خوشی منانا، سیلیبریٹ کرنا۔ خوش ہونا اور خوشی منانا دونوں الگ الگ ہیں، لہذا ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ سیلیبریشن کے اوپر زیادہ فوکس ہے، امپلیمنٹیشن کے اوپر فوکس نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت منانے کے لیے نہیں، اپنانے کے لیے ہے۔ لہذا ہمیں اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں ہمارے نبی کی سیرت کو، ہمارے نبی کی سنت کو اپلائی کرنا ہے، نافذ کرنا ہے۔ اپنے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہمیں جائزہ لینا ہے اور محبت کے ساتھ ساتھ ہم اطاعت رسول ہمارے اندر کتنا ہے یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ اگر محبت کے ساتھ اطاعت بھی ہو تو علامہ اقبال کی زبان پر جو یہ خدائی وعدہ ہے کہ محمد سے وفا کریں، تو ہم کہہ رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم ہے۔